یہ میرا ایک ذاتی سوال ہے. کانٹریکچوئل میرج کا جو ایک بتایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات اس چیز کے قائل ہیں, اگر ہیں بھی تو کیا آج یہ چیز پریکٹس ہوتی ہے کہیں کسی پوائنٹ پہ؟ یہ نکاح متع جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں شیعہ آج؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں اس نکاح متع, ہمارے یہاں مرد و زن جب اس بارے میں بات کریں تو اس سے بڑا سوشل ٹیبو سمجھا جاتا ہے. جی جی. اور سب سے پہلے اس کا نام ہمارے یہاں نکاح متع سے زیادہ نکاح موقت کے نام سے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ ٹائم پیریڈ مدت کے لیے, اور دوسرے نکاح کو نکاح غیر موقت کہتے ہیں. آج بھی دیکھیں مسئلہ یہ نہیں کہ یہ بات ہمیں اللہ ہائے ہائے کتنا شرم آ رہی ہے, کتنی عجیب بات ہے. جس طرح آپ اور میں جب اس نکاح کی شرائط, اس نکاح کی باتیں, اس نکاح کے مہر, اس نکاح کی ذمہ داریاں, ابھی میں آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کی ازدواجی زندگی کی بات کر رہی ہوں, میں نے بالکل شرم محسوس نہیں. لیکن یہاں پر نکاح متع کا, نکاح غیر موقت کا سوال اور موقت کا سوال آیا, آپ کی آڈینس میں کہا ہاں یہ کیسا سوال کر لیا. میں فوراً سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی کہ اب یہ تو سوال آ گیا. Why this is considered to be the social taboo؟ جب رسول اللہ کو نبی پاک نے اجازت دی تھی, ہمارے ہیں ہمیں بہت اجازت دی تھی, ہم بھی مانتے ہیں, بٹ اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بعد میں منع کیا اور سب تک پیغام نہیں پہنچا. یہ بات مجھے نہیں پتا, میں کو حدیث کا کوئی عالم ہمارے پاس تو ہے نا روایت, آپ کے پاس ہوگا, ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول اللہ نے منع نہیں کیا. رسول اللہ کے دور میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اتنا بڑا اس چیز کو ایشو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے, کیا واقعی یہ پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں شیعہ کچھ ایسا کہ اہم ہی بدنام کیا ہوا اس چیز پہ کہ یا تو بہت زیادہ ایک چیز ہو رہی ہو نا؟ ٹھیک ہے, دیکھیں اہل تسنن تو نکاح متع کی وجہ سے حسرت کرتے ہیں, کاش یہ ہمارے اندر, یہ ہمارے بھی مکتب میں ہوتی, کاش ہم بھی اس وجہ سے شاید شیعہ ہو سکتے. یہ اہل تسنن کے مردوں کی جی عورتوں کی, تو عورتیں تو مجھے لگتا ہے چاہے وہ اہل تشیع بھی ہوں تو وہ ہمارے نزدیک یہ دونوں نکاح ایک جیسے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, بس اتنا سا فرق ہے اس میں مدت کم از کم 3 مہینے ہے. اہل تشیع کی عورتیں کمفرٹیبل ہوں گی اس میں, ہیں وہ؟ دیکھیے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, کوئی ہسبینڈ دبئی گیا تو نہیں, یہ ہر صورتحال میں نہیں ہے نا, یہ تو مسئلہ ہے. اگر یہ دونوں نکاح ہر صورت میں ہو سکتے تو پھر نکاح غیر موقت ہی ہو جائے, دائمی نکاح ہی ہو جائے, وہ کیوں نہ ہو, اس کو الگ سے کیوں رکھا ہے؟ کچھ فرق ہوگا نا. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر ان دونوں میں بالکل فرق نہیں ہے تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہی والا نکاح کرو. وہ نکاح, دوسرا نکاح کیوں انٹروڈیوس ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو دوسرا نکاح ہے وہ خاص حالات میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اس کا مطلب وہ خاص حالات سب پر نہیں آتے ہوں گے. اب کسی پر وہ خاص حالات ہو گئے, مثلا مرد ہے, کوئی کسی سفر پہ گیا ہوا ہے, ایک عورت ہے وہ بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے, یا وہ اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ایک دیکھنا چاہیے کہ اس زندگی میں پڑھ کے میرے معاملات صحیح رہیں گے یا نہیں رہیں گے, وہ اور ان شرائط پر. اچھا اس کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ شرائط ہیں لڑکی کے لیے, خاص طور پر لڑکی کے لیے. لڑکے کے لیے کوئی خاص شرائط نہیں ہے, لیکن لڑکی کے لیے شرائط ہے کہ کون سی لڑکی جو ہے وہ متع کر سکتی ہے. دوسرا, ابھی ایک بات بولوں کہ تھوڑا شاید لوگوں کو عجیب لگے, لیکن یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے. ہمارے یہاں سب جگہ نہیں, کچھ کھوجا فیملی میں یہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ لڑکا لڑکی کی بات کروانے کے لیے کہ وہ فون پہ بات کر سکیں, ناٹ اباؤٹ بینگ فزیکل, ان کے درمیان نکاح متع یعنی موقت کروا دیا جاتا ہے تاکہ جو وہ فون پہ بات کریں نا, ہر طرح کی بات ہوگی بچوں میں, ہے نا. اب منگنی کر کے بھی ہمارے یہاں منگنی کر کے آپ حرام کریں, آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ حرام کریں, بچیاں باتیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے مسئلہ یہ جو شیعہ کریں نا اس میں بڑا مسئلہ ہوگا. اور ہمارے یہاں اہل تشیع میں بڑا منگنیوں کا رواج نہیں ہے, موسٹلی ہمارے یہاں نکاح کا ہی رواج ہے. اب اہل تسنیہ جہاں بھی ہو رہا ہے, میں کسی کو بھی ٹارگیٹ نہیں کری, شیعوں میں ہو رہا ہے سنیوں میں ہو رہا ہے, آپ لوگ منگنی کروا کے دونوں بچوں کو اپنے آمنے سامنے لاؤ, گھومو پھرو, ایک دوسرے کو اسنیپ چیٹ میں تصویریں بھیجو, جو بے حیائی پھیلانی ہے پھیلاؤ, جبکہ یہ اتنا ہی حرام ہے جیسا کہ بغیر منگنی کے کوئی مرد اور عورت آپس میں قریب ہو. ہمیں پرابلم نہیں ہوگی, لیکن ہاں اگر ہم نے کسی بچے اور بچی کا نکاح متع کروا دیا تو پھر ہو جائے گا ارے شیعہ ہیں اور یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. ہم اس صورت میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ دو لڑکا لڑکی میں پہلے ہم نے باہمی موافقت کے لیے, اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے دونوں میں نکاح موقت کروا دیا, صیغے کروا دیے, ٹھیک ہے. اب یہ ہوگا صیغوں سے. اچھا یاد رکھیے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اب مستحب ہے گواہ رکھنا, ان دونوں کے درمیان کروا لیا. اب ہم اتنی پاسداری کریں گے کہ دونوں میں فزیکل ریلیشن شپ نہ ہو, لیکن اگر فزیکل ریلیشن شپ تب بھی ہوتا تب بھی حلال تو ہے نا.
حرام تب بھی نہیں کیا, لیکن ہماری تب بھی انہیں پتا ہماری جو انٹینشن ہے یہ نہیں. انٹینشن کیا ہے, دونوں بچے ایک دوسرے کو جان لیں, ذرا ایک دوسرے سے بافہم ہو جائیں, ایک دوسرے کال پہ بات کرنی, یعنی منگنی کر کے کال پہ بات کرنے سے بہتر یہ ہے نکاح موقت ہو جائے جی, اور پھر اس میں یہ لوگ بات کر لیں, ہم دیکھیں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں, بس آپ اسی نکاح کے بھلے ٹائم پیریڈ کے اندر بات ختم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نکاح موقت میں ہیں, آپ نے نکاح غیر موقت کی یعنی دائمی کی, یعنی نارمل نکاح جسے آپ کہیں, میں آسان زبان میں بولتی ہوں ورنہ آپ کی آڈینس پریشان ہو جائے گی. آپ نارمل جو آپ جس کو آپ نکاح سمجھتے ہیں, جس کو آپ نکاح جو نا سمجھتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں یہ نکاح ہے, بس آپ اس کی صیغہ جاری کر دیں اینڈ آل ڈن. وہ بچے ٹھیک ہے, اس کے درمیان بھی اگر دونوں میں کبھی کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے تب بھی حلال ہی ہوگا, حرام تو نہیں ہوگا. منگنی کو آپ سمجھتے ہیں ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا بچوں کو گھومنے کا, حرام ہے وہ. تو اس گواہ میں ولی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے؟ نہیں, ولی کا, بچی اگر کواری ہے تو ولی کا ہونا ضروری ہے. نہیں, میں نے گواہ کے بارے میں بتایا, ولی کا نہیں بتایا میں نے آپ سے, ولی کی بات نہیں کی. ولی کی اجازت کے بغیر کواری بچی, ہمارے ہاں تو ولی کی شرط ہے, ولی کی اجازت کے بغیر بچی شادی نہیں کر سکتی ہے. اور اگر ہاں جیسے کوئی شادی شدہ ہو, بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے, اب اس پر ہاں نہیں تو پھر دادا ہوتا ہے, پھر چاچا ہوتا ہے, تب بھی بہت سارے ولی بن کے آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے معاملہ.